سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس وقت جب محمد بن قاسم نیرون میں واپس آ گیا تھا، دو آدمی ایسے تھے جو راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے۔ دونوں اس آواز کے منتظر رہتے تھے، محاذ سے قاصد آیا ہے، اور کبھی تو دونوں کی بے تابی ایسی ناقابل برداشت ہو جاتی تھی کہ وہ اپنے قلعے کی دیوار پر جا کھڑے ہوتے اور محاذ کی طرف سے آنے والے راستے پر نظریں جما لیتے تھے۔ ایک ہیجانی کیفیت تھی جو دونوں پر طاری رہتی تھی۔ ایک راجہ داہر تھا جو اپنی راجدھانی اروڑ میں پیچ و تاب کھا رہا تھا، دوسرا حجاج بن یوسف تھا جو بصرہ میں سندھ سے آنے والے قاصد کے انتظار میں بے چین رہتا تھا۔ راجہ داہر کے راج کو مسلمان روندتے چلے جا رہے تھے اور سندھ کی ریت سے مسجدوں کے مینار ابھرتے آ رہے تھے۔ راجہ داہر اپنی زمین پر ہندو مت کے سوا کسی اور مذہب، کسی اور عقیدے کا وجود برداشت نہیں کیا کرتا تھا۔ اس نے کئی بستیوں میں بدھوں کی عبادت گاہیں بند کرا دی تھیں۔ وہ صرف ان علاقوں میں بدھوں کے ہاتھوں مجبور تھا جہاں ان کی اکثریت تھی اور جہاں کے حاکم بدھ تھے، مگر اب ایک ایسا مذہب اس کے ملک میں داخل ہو گیا تھا جو اس کی رعایا کے دلوں میں داخل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ راجہ داہر نے اپنی نوجوانی میں ہی محسوس کر لیا تھا کہ ایک نہ ایک روز اس کا سامنا اسلام سے ضرور ہوگا، اور وہ یوں ہوا کہ عرب کے مسلمان مکران کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب محمد بن قاسم ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس نے باغی علافیوں کو اسی لیے اپنے ملک میں پناہ دی تھی کہ انہیں وہ عرب کی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ اس نے عربوں کے تجارتی جہاز اس امید پر لٹوائے اور ان کے مسافروں کو قید کر لیا تھا کہ سراندیپ کو آنے جانے والے عرب اس سے ڈر جائیں گے اور سندھ میں کبھی آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ داہر کو یہ کارروائی بہت مہنگی پڑی تھی۔ اس کارروائی سے پہلے اس نے اور اس کے دانشمند وزیر نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کس قوم کی غیرت کو للکار رہے ہیں۔ داہر کے دماغ پر صرف یہ خبر سوار ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کو سندھ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس کے ذہن سے یہ حقیقت بھی نکل گئی تھی کہ اس وقت کی دو بہت بڑی جنگی قوتیں، رومی اور فارسی، مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ چکی ہیں اور ان کے صرف نام باقی رہ گئے ہیں۔ اب راجہ داہر اروڑ میں بیٹھا صرف شکست کے پیغام سن رہا تھا۔ ہم نے شیمنی دھوکہ دے گئے ہیں، راجہ داہر یہی رٹ لگا رہا تھا۔ مہاراج، اس کی بہن مائیں رانی نے، جو اس کی بیوی بھی تھی، کہا، دیبل کا قلعہ دار تو شیمنی نہیں تھا، بجرائے تو ہمارا اپنا بھتیجا تھا۔ ایسا نہ سوچیں، اس طوفان کو روکیں، فوج اکٹھی کریں، اب میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ کہ تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ ہم کتنی فوج اکٹھی کر چکے ہیں؟ داہر نے کہا۔ تم طوفان کسے کہہ رہی ہو؟ محمد بن قاسم کی شکست میرے ہاتھوں لکھی ہے، کیا وہ ہمارے ہاتھیوں کا مقابلہ کر سکیں گے؟ مہاراج کی جے ہو، داہر کے وزیر بدہیمن نے کہا۔ آپ کی دہشت سے آپ کے دشمن کانپتے ہیں، لیکن آپ کا یہ غلام وزیر یہ کہنے کی جرت ضرور کرے گا کہ جس فوج کے سالار اتنی حسین اور دلکش لڑکیوں کو دھتکار دیتے ہیں، وہ ہاتھیوں کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مسلمان شراب بھی نہیں پیتے، لیکن میں انہیں اروڑ تک نہیں پہنچنے دوں گا، راجہ داہر نے کہا۔ ابھی وہ ہماری راجکمار جے سینا کے مقابلے میں نہیں آئے۔ میں عرب کی اس فوج کو ختم کر کے بدھوں کو غداری کی سزا دوں گا۔ سندھ میں ایک بھی بدھ زندہ نہیں رہے گا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا، کچھ دیر سوچ کر بولا، کیا مجھے یہ بتانے والا کوئی بھی نہیں کہ عربی فوج اب کس طرف پیش قدمی کرے گی؟ یہ راز لینا بہت مشکل ہے، بدہیمن نے کہا۔ سرسم سے محمد بن قاسم اپنی فوج نیرون لے گیا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ آگے آئے گا، لیکن وہ نیرون واپس چلا گیا ہے۔ راز عورت لے سکتی ہے، مائیں رانی نے کہا، یا پھر شراب ہے جو پتھر کے اندر چھپا ہوا راز بھی نکال سکتی ہے۔ مسلمان ان دونوں چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ میں نے جو لڑکیاں بھیجی تھیں، ان کا حسن زہریلے ناگ کا زہر مار دیتا ہے، مگر ایک نوجوان سالار پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ آئندہ کوئی لڑکی وہاں نہ بھیجی جائے، راجہ داہر نے کہا۔ رانی، تم اب اروڑ کی عورتوں کو عربی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کرو۔ انہیں بتاؤ کہ بھاگنے یا اپنے آپ کو دشمن کی فوج کے حوالے کرنے یا اپنے مردوں کے پیچھے چھپنے کی بجائے مردوں کی دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہیں بتاؤ کہ دشمن کس قسم کا ہے، اور اگر تم بزدل بنی رہیں تو مسلمانوں کے بچے جنو گی۔ ان کے خون کو گرماؤ رانی، انہیں کہو کہ جب تک سانس چلتا رہے لڑنا ہے۔ ان کی غیرت کو بھڑکاؤ۔ میں عورتوں کی ایک فوج تیار کر سکتی ہوں مہاراج، مائیں رانی نے کہا۔ اور تم بدہیمن، راجہ داہر نے اپنے وزیر سے کہا، بیٹ کو کوئی عقل والا آدمی بھیجو جو ساتھیوں کو بتائے کہ مسلمانوں نے نیرون کے بعد سیستان اور سیسم کے قلعے بھی لے لیے ہیں
اور وہاں کے اور ان کے ارد گرد کے علاقوں کے لوگ جو ہماری رعایا تھے اب عرب کے مسلمانوں کی رعایا بن گئے ہیں، اسے کہو کہ اپنے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرو اور مسلمانوں کی فوج پر عقب سے حملہ کرنے کی تیاری کرو۔ تم خود جانتے ہو کہ کیا کہنا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ دسائیو ہمارا وفادار حاکم اور دوست ہے، وہ پیٹ نہیں دکھائے گا۔ بیٹ رنکچ کا ایک بڑا قلعہ تھا، اس زمانے میں رنکچ کا شاہ کہلاتا تھا، یہ تمام علاقہ نشیبی تھا، اس لیے اسے وادی کہتے ہیں۔ اس علاقے کا حاکم راجہ دسائیو تھا، اسے راجہ داہر نے ہی حاکم بنایا تھا، لیکن وہ خود مختار تھا اور راجہ داہر کا ایک بازو بنا ہوا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام راسل اور دوسرے کا نام موکو تھا۔ وہ راسل کا چھوٹا بھائی تھا اور جوان تھا۔ دونوں بھائی تیغ زن، شاہ سوار اور میدان جنگ میں دشمن کے چھکے چھڑا دینے کی اہلیت اور جرت رکھتے تھے۔ موکو اپنے بڑے بھائی راسل سے مختلف فطرت کا آدمی تھا، وہ اپنی رعایا سے محبت کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت اس کے باپ اور بھائی کو پسند نہیں تھی۔ وہ موکو کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ رعایا راجہ اور حاکم کی غلام اور محتاج ہوتی ہے، اور یہ کہ رعایا کو روٹی دینے کی بجائے اس کے آگے روٹی پھینکنی چاہیے۔ موکو کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ موکو کی شادی کی باتیں ہونے لگیں، اس کی ہونے والی دلہن حاکموں کے خاندان سے تھی، لیکن موکو نے شادی کا وعدہ کسی اور سے کر رکھا تھا۔ وہ لڑکی اس کی رعایا میں سے تھی اور وہ فوج کے معمولی سے عہدیدار کی بیٹی تھی۔ موکو سے وہ ملتی ملاتی رہتی تھی۔ موکو نے اپنے باپ کو بتایا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا تو باپ پریشان ہو گیا۔ اس نے موکو کو پیار سے سمجھایا اور پھر دھمکیاں دی کہ اسے راج کی جانشینی سے محروم کر دیا جائے گا۔ مجھے اس لڑکی کے ساتھ جنگل میں اور جھونپڑے میں رہنا پڑا تو رہوں گا، موکو نے باپ سے کہا۔ مجھے راج سے نہیں، اس لڑکی سے محبت ہے۔ دسائیو نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو راج کمار سے ملنے سے روکے، ورنہ اسے فوج کی عہدیداری سے محروم کر دیا جائے گا۔ لڑکی کے باپ نے جب لڑکی کو بتایا کہ راجہ نے اسے کیا حکم دیا ہے، تو لڑکی نے باپ سے کہا کہ موکو اس کی خاطر راج کی جانشینی چھوڑ رہا ہے تو وہ اس سے ملنے سے کبھی باز نہیں آئے گی۔ موکو اسے جب بلائے گا، وہ جہاں بلائے گا وہ وہاں پہنچے گی۔ باپ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اسی وقت بیٹی کا گلا دبا کر اسے مار ڈالا اور دسائیو کے دربار میں جا پہنچا۔ مہاراج نے حکم دیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو راجکمار موکو سے ملنے سے روکوں۔ اس نے اعلان کیا، میں حکم بجا لایا ہوں مہاراج۔ اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ کر مہاراج کی لاج رکھ لی ہے۔ شاباش، دسائیو نے کہا۔ بول، اپنی بیٹی کے خون کی کیا قیمت چاہتا ہے؟ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا قیمت یا انعام مانگے کہ اچانک موکو دربار میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں برچھی تھی، اس کی طرف لڑکی کے باپ کی پیٹھ تھی۔ ادھر دیکھ، موکو نے للکار کر کہا، میں تجھے تیری بیٹی کے خون کی قیمت دیتا ہوں۔ لڑکی کے باپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، موکو نے پوری طاقت سے اسے برچھی ماری۔ برچھی کی انی اس کے دل میں اتر گئی۔ موکو نے برچھی کھینچی، اس کا شکار گر پڑا۔ دوسرا وار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کوئی درباری موکو کو پکڑنے کے لیے آگے نہ گیا کیونکہ وہ دسائیو کا بیٹا تھا۔ اسے پکڑ لو، دسائیو نے حکم دیا۔ اسے کال کوٹری میں بند کر دو۔ موکو نے تلوار نکال لی۔ اب اس کے پاس دو ہتھیار تھے۔ اس نے درباریوں پر ایک اچھڑتی ہوئی نگاہ دوڑائی۔ آگے آؤ، اس نے سب کو للکارا۔ ہمت کرو۔ اس کا بڑا بھائی راسل خالی ہاتھ اس کی طرف آیا۔ چلے جاؤ موکو، راسل نے اسے کہا، یہاں سے چلے جاؤ۔ موکو دربار سے نکل گیا۔ اس نے باپ سے کہہ دیا تھا کہ اسے کال کوٹری میں بند کرنے کے لیے پکڑنے کی کوشش کی گئی تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ موکو لوگوں میں ہر دل عزیز تھا۔ دسائیو اور راسل کو یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ موکو کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو لوگ اس کے ساتھ ہو کر بغاوت نہ کر دیں۔ لڑنے والے جو جنگجو تھے وہ بھی موکو کو بہت پسند کرتے تھے۔ موکو نے اپنے باپ اور بڑے بھائی سے کہا کہ اسے الگ کر دیا جائے ورنہ وہ ان کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ دسائیو اور راسل نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے یہی بہتر سمجھا کہ کچھ علاقہ موکو کو دے کر اسے الگ کر دیا جائے۔ چنانچہ اسے سورت کا علاقہ دے دیا گیا۔ یہ علاقہ رنکچ کا ہی حصہ تھا۔ تاریخوں میں یہ واقعہ تفصیل سے نہیں لکھا گیا کہ موکو کے دل میں محمد بن قاسم کی محبت کس طرح پیدا ہوئی تھی۔ تاریخ معصومی میں کچھ واضح اشارے ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ موکو شکار کا شوقین تھا اور شکار کے لیے بہت دور نکل جایا کرتا تھا۔ شکار کے دوران اس کی ملاقات ان عربوں میں سے کسی کے ساتھ ہو گئی تھی جنہیں راجہ داہر نے اپنے ہاں پناہ دے رکھی تھی۔ ان سے اسے مسلمانوں کے رسم و رواج اور اسلامی تعلیمات کا پتہ چلا تھا۔ چونکہ وہ خود راجہ اور رعایا کے فرق کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اس لیے اسے اسلام کا یہ اصول بہت پسند آیا تھا کہ کوئی انسان دوسروں سے برتر نہیں۔ اس کے بعد اسے پتہ چلا
کہ مسلمان جس شہر اور جس علاقے کو فتح کرتے ہیں اس کے لوگوں کو اپنا غلام نہیں بناتے، بلکہ انہیں وہ پورے حقوق دیتے ہیں جو آزاد اور باعزت شہریوں کو ملنے چاہیے۔ مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ موقع نے کھلم کھلا مسلمانوں کے حق میں باتیں کرنی شروع کر دی تھیں۔ اس کی یہ باتیں جب دساجیب اور راسل کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے اسے مسلمانوں کے خلاف کرنے کی کوشش شروع کر دی اور اسے احساس دلانے لگے کہ وہ ایک ملک کا راجکمار ہے اور مسلمان اس کے ملک کے اور اس کے مذہب کے دشمن ہیں۔ لیکن موقع نے اپنے باپ اور بڑے بھائی کی کسی بات کو تسلیم نہ کیا۔ اس کے دل میں اترا ہوا یہ کانٹا نہیں نکل سکتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ چاہتا تھا اسے اس کے باپ نے قتل کروا دیا تھا۔ لڑکی کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ رعایا میں سے تھی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ اب مقامی آدمی بھی بہت ہو گئے تھے، یہ سب اس کے جاسوس بن گئے تھے۔ وہ شعبان سقفی کے ماتحت کام کرتے تھے اور شعبان سقفی نے انہیں ٹریننگ جاسوس اور مخبر بنا لیا تھا۔ عرب کے جاسوس بھی تھے لیکن وہ چہرے اور قد کاٹ سے پہچانے جاتے تھے۔ صرف ان عربوں کو سندھ میں جاسوسی کے لیے استعمال کیا گیا تھا جن کا رنگ سیاہ تھا، یا یہ زیادہ تر بدو تھے جو پیدائش سے موت تک زندگی آسمان تلے گزارتے تھے۔ انہیں سندھ کی زبان سکھا دی گئی تھی، پھر بھی ان کے پکڑے جانے کا خطرہ موجود رہتا تھا۔ اب جب کہ مسلمانوں نے سندھ کے اتنے زیادہ علاقے فتح کر لیے تھے اور مفتوحہ لوگوں کے دل موہ لیے تھے، کئی مقامی آدمی محمد بن قاسم کے باقاعدہ جاسوس بن گئے تھے۔ محمد بن قاسم نے ان جاسوسوں کو دور دور تک پھیلا دیا تھا۔ ان میں سے 2 جاسوس ران کچھ کے علاقے میں بھی گئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک واپس نیرون آیا اور شعبان سقفی کو موقع کے متعلق بتایا کہ وہ مسلمانوں کی طرف مائل ہے۔ اس نے یہ تمام واقعہ سنایا جو اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ موقع کی طرف اگر ایلچی بھیجا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دوستی کا معاہدہ کر لے گا، بلکہ وہ اطاعت بھی قبول کر لے گا۔ شعبان سقفی نے محمد بن قاسم کو یہ ساری بات سنائی اور کہا کہ وہ خود موقع کے پاس جائے گا۔ محمد بن قاسم نے اس سے اجازت دے دی اور اس کے ساتھ جو محافظ بھیجے وہ تاجروں کے بھیس میں تھے۔ شعبان سقفی بھی جنوبی ہندوستان کا تاجر بن کر گیا تھا۔ محمد بن قاسم کے پاس بہت قیمتی اشیاء تھیں جو اسے دیبل، نیرون، سیستان اور سیسم سے حاصل ہوئی تھیں۔ شعبان سقفی ان میں سے کچھ بیش قیمت اشیاء اپنے ساتھ لے گیا۔ دوسری اشیاء جو اونٹوں پر لاد کر لے جائی گئیں ان میں زیادہ تر اناج اور ایسے ہی خوردنوش کی چیزیں تھیں۔ یہ قافلہ 2-3 دنوں کی مسافت طے کر کے سورت پہنچا۔ وہاں کے لوگ جن میں زیادہ تر تاجر اور دکاندار تھے اکٹھے ہو گئے۔ شعبان سقفی بیش قیمت چیزیں جو محلات میں رہنے والوں کے ہی کام آ سکتی تھیں لے کر موقع کے ہاں چلا گیا۔ اس نے موقع کو اطلاع بھجوائی کہ جنوبی ہند کا ایک تاجر کچھ قیمتی چیزیں لایا ہے۔ اسے موقع نے اندر بلا لیا۔ شعبان سقفی نے اپنا قیمتی مال موقع کے آگے رکھ دیا۔ موقع نے کچھ چیزیں پسند کیں اور ان کی قیمتیں پوچھی۔ میرا خیال ہے مہاراج قیمت ادا کر چکے ہیں، شعبان سقفی نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ موقع نے پوچھا۔ میں تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میں نے یہاں آ کر سنا ہے کہ آپ مسلمانوں کے مترف اور خیرخواہ ہیں اور آپ اپنی رعایا کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ شعبان سقفی نے کہا، آپ نے دیکھا نہیں، میں مسلمان ہوں اور میں جنوبی ہند میں کاروبار کرتا ہوں۔ ہم مسلمان کسی کا احسان نہیں بھولا کرتے۔ مجھے آپ کی یہ بات بھی اچھی لگی ہے کہ آپ خدا کے بندوں میں اونچ نیچ کو نہیں مانتے۔ میں یہ چیزیں بیچنے کے لیے لایا ہوں، لیکن ان میں سے آپ کو جو کچھ پسند ہے وہ میری طرف سے تحفے کے طور پر لے لیں۔ نہیں، موقع نے کہا، اگر میں نے مسلمانوں کے حق میں کوئی اچھی بات کہہ دی ہے تو میں اس کے عوض کسی مسلمان سے کوئی تحفہ قبول نہیں کروں گا۔ تم ایسا تو نہیں کہہ رہے کہ مجھے تحفے دے کر خوش کرو گے اور میرے لوگوں کو اناج وغیرہ مہنگے داموں دو گے؟ میں اپنے لوگوں کے ساتھ یہ دھوکہ برداشت نہیں کروں گا۔ کیا آپ منڈی میں سے کسی کو بلا کر میرے اناج، تیل اور دوسری اشیاء کے بھاؤ نہیں پوچھیں گے؟ شعبان سقفی نے کہا، مسلمان دھوکہ کھا لیا کرتے ہیں، دھوکہ دیا نہیں کرتے۔ شعبان سقفی نے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے باتوں کا رخ موڑ دیا۔ یہی اس کا فن تھا جس میں اسے کمال حاصل تھا۔ اس نے موقع کو اپنے اثر میں لے کر محمد بن قاسم کا ذکر چھیڑ دیا۔ اگر آپ عرب کی فوج کا مقابلہ کریں گے تو آپ کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، شعبان سقفی نے آخر میں کہا۔ اگر آپ محمد بن قاسم کے ساتھ پہلے ہی دوستی کا معاہدہ کر لیں گے تو آپ اسی طرح یہاں کے حاکم رہیں گے جس طرح اب ہیں۔ آپ کو مزید فائدہ یہ ملے گا کہ آپ کی اور آپ کی رعایا کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت اور ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہوگی۔ مجھے یقین نہیں آتا، موقع نے کہا، کہ کوئی فاتح مفتوح لوگوں کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کر سکتا ہے۔ دیبل سے معلوم کرا لیں، شعبان سقفی نے کہا۔ نیرون میں جا کر خود دیکھ لیں، کئی اور بستیاں مسلمانوں کے قبضے میں آئی ہیں۔ کیا آپ مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں؟
تم تاجر ہو، موکو نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ اگر میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہوں گا تو تم میری مدد نہیں کر سکتے۔ آپ اپنا ارادہ بتائیں، شعبان ثقفی نے کہا۔ میں عرب فوج کے سالار محمد بن قاسم کے ساتھ بات کر سکتا ہوں۔ میں خود عرب کے سالار کے پاس نہیں جاؤں گا، موکو نے کہا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تمہارا سالار مجھے بزدل سمجھے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا باپ اور میرا بھائی اسی لیے میرے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ میں مسلمانوں کو اچھا سمجھتا ہوں۔ وہ کہیں گے کہ میں نے لڑے بغیر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لیں گے تو آپ اس جگہ کے حاکم رہیں گے، شعبان ثقفی نے کہا۔ آپ پر صرف یہ شرط عائد کی جائے گی کہ محمد بن قاسم کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی تو آپ اس کی مدد کریں گے۔ تم اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کر رہے ہو، موکو نے کہا، اور تم مجھے ورغلا رہے ہو۔ ایک سالار کی طرف سے ایسی بات منہ سے نہ نکالو جو سالار پوری نہ کرنا چاہے۔ تم اپنے دماغ کو تجارت تک ہی رکھو۔ میں اپنے سالار کی طرف سے بات کر رہا ہوں مہاراج، شعبان ثقفی نے کہا۔ اسی نے مجھے بھیجا ہے، میں تاجر نہیں، نہ جنوبی ہند کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے۔ میں محمد بن قاسم کا ایلچی ہوں۔ یہ چیزیں محمد بن قاسم کے تحائف ہیں جو اس نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ پھر تم اس بحروپ میں کیوں آئے ہو، موکو نے پوچھا۔ اس لیے کہ آپ میری ان باتوں سے ناراض بھی ہو سکتے تھے، شعبان ثقفی نے کہا۔ اگر میں ایلچی کے روپ میں آتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے قید میں ڈال دیتے یا میری بے عزتی کر کے مجھے یہاں سے نکال دیتے۔ میں نے اپنا آپ اس وقت ظاہر کیا جب یقین ہو گیا ہے کہ آپ دوستی کا معاہدہ کر لیں گے۔ اپنے سالار سے کہنا کہ میں اس کی دوستی قبول کر لوں گا، موکو نے کہا۔ تم اسی بھیس میں یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری اصلیت کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ شعبان ثقفی تحائف وہیں چھوڑ کر منڈی میں گیا۔ اس کے آدمی جو تاجروں کے روپ میں اس کے ساتھ آئے تھے سامان بیچ چکے تھے، انہیں ساتھ لے کر وہ نیرون کو روانہ ہو گیا۔ اس کے آدمیوں نے لوگوں سے موکو اور اس کے باپ دسایب اور بھائی راسل کے حالات اور فوجی طاقت وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کر لی تھیں۔ شعبان ثقفی نے نیرون پہنچ کر محمد بن قاسم کو تفصیل سے بتایا کہ رن کچ کے سیاسی اور فوجی حالات کیا ہیں۔ اس رپورٹ میں دو اہم باتیں تھیں، ایک یہ کہ موکو دوستی کے معاہدے پر آمادہ تھا، اور دوسری بات یہ کہ راجہ داہر نے رن کچ کے حاکم دسایب کی مدد کے لیے ایک فوجی حاکم جابین کو بھیج دیا ہے۔ جابین دیبل کا حاکم تھا اور وہاں سے شکست کھا کر بھاگا تھا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ دیبل سے زندہ نکل آیا تھا۔ داہر کو غالباً یہ پتہ چل گیا تھا کہ محمد بن قاسم کا رخ اب رنکچ کی طرف ہوگا۔ محمد بن قاسم نیرون کے قریبی مضافات میں ایک بلند ٹیکری پر خیمے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ آج اس ٹیکری کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی، اتنی صدیاں جو گزر گئی ہیں۔ ان کے موسموں کے تغیرات نے زمین کے خد و خال بدل ڈالے ہیں۔ بلندیاں پستیوں سے جا ملی ہیں اور پستیوں کو اڑاتی ریت نے برابر کر دیا ہے۔ اگر کچھ زندہ ہے تو وہ محمد بن قاسم کا نام ہے، جس نے سندھ کی پستیوں کو بھی بڑا ہی بلند رتبہ عطا کیا تھا۔ یہ ٹیکری سرسبز و شاداب تھی، اس کے ارد گرد سبزہ زار تھا، سایہ دار درخت تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو یہ جگہ اتنی اچھی لگی تھی کہ اس نے سندر شمنی کے محل میں رہنے کی بجائے اس ٹیکری پر رہنا پسند کیا۔ اس کے سامنے بڑا لمبا سفر تھا۔ اس نے سارے ملک ہند میں اسلام پھیلانے کا عہد کر لیا تھا۔ اس کے مجاہدین کا جذبہ اس کے عہد کے عین مطابق تھا۔ مجاہدین جہاں شہید ہوتے تھے وہاں انہیں دفن کر دیا جاتا تھا، اور اس طرح سندھ شہیدوں کا خطہ بنتا جا رہا تھا۔ آج ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں رہے، ان کے نام بھی نہیں رہے۔ وہ عرب کے ریگزار کے گمنام بیٹے تھے، مگر سندھ کی ریت کے ذرے ذرے میں ان کے نام زندہ ہیں۔ ان کا یہ فخر زندہ ہے کہ ہندوستان کے بت کدے میں وہ اسلام لائے تھے، اور کفر کی تاریکیوں کو انہوں نے اسلام کے نور سے منور کیا تھا۔ محمد بن قاسم جب نیرون کی یہ خوشنما اور سرسبز ٹیکری پر ٹھہرا ہوا تھا تو اس کے نظام جاسوسی کے سربراہ شعبان ثقفی نے اسے رن کچ کے متعلق تفصیلات سنائیں۔ اس وقت محمد بن قاسم کے سامنے وہ خط پڑا ہوا تھا جو حجاج بن یوسف نے لکھا تھا۔ یہ خط اسے سیستم میں ملا تھا۔ حجاج نے لکھا تھا کہ محمد بن قاسم واپس نیرون چلا جائے اور دریائے سندھ عبور کر کے راجہ داہر کو میدان میں گھسیٹے۔ حجاج کا خیال یہ تھا کہ داہر کو شکست دے دی گئی تو ہندوستان کے دروازے کھل جائیں گے۔ شعبان ثقفی کی رپورٹ سن کر محمد بن قاسم نے کاتب کو بلایا اور حجاج بن یوسف کے نام خط لکھوانے لگا۔ اس نے خط میں اپنی فتوحات کی پوری تفصیل لکھوائی اور ان امیروں کے نام بھی لکھے جو اس نے مفتوحہ قلعوں میں مقرر کیے تھے۔ شہیدوں کی اور شدید زخمی ہو کر معذور ہونے والوں کی تعداد لکھی، اپنی فوج اور رسد وغیرہ کی کیفیت لکھی، اور آخر میں رن کچ کے حالات اور سندھ میں اس خطے کی اہمیت لکھی، اور آخر میں لکھا کہ رن کچ کا ایک حاکم ہماری اطاعت قبول کرنے پر آمادہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تو ہماری مہم آسان ہو جائے گی۔
یہ خط قاصد کو دے کر محمد بن قاسم نے نیرون سے رنکچ کی طرف کوچ کیا اور 3-4 دنوں کی مسافت کے بعد ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ کسی بھی تاریخ میں اس جگہ کا نام نہیں لکھا، صرف یہ لکھا ہے کہ اس جگہ محمد بن قاسم نے رک کر حجاج بن یوسف کی طرف سے اپنے خط کے جواب کا انتظار کیا تھا۔